کرنے والے ظالم مظلوم سارے کے سارے بہشتی ہیں، تو کیا اس دور میں بھی جو کلمہ پڑھ کر کے مرنے والا بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے، بیچارہ جس کو مار رہے ہیں وہ بھی اللہ اکبر کہتا ہے، تو ان کے بارے میں کیا تصور جو ہے یہ لوگ رکھتے ہیں؟ بہرحال ان کا کیا ہے، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جو حالات آج ہیں نا اسی طرح کے حالات جو ہے اس زمانے میں بھی تھے، لیکن لوگوں کو جو ہے نا حکومت والوں نے میڈیا کے ذریعے سے اندھا رکھا، ڈارک میں رکھا، اندھیرے میں رکھا۔ اب روشنی کا وقت آ گیا، انشاءاللہ روشنی آئے گی تو ساری باتیں ایک ایک کر کے سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ ایک آخری کالر کو لے کر کے گفتگو تمام کروں۔ جی نثار حسن صاحب لندن سے۔ السلام علیکم، میں نثار حسن بول رہا ہوں لندن سے۔ جی جی مولانا، میرا سوال یہ ہے کہ میں نے جتنی بھی چینلیں دیکھی ہیں جی اس پہ ہر بندہ یہ کہتا ہے مولا مشکل کشا شیر خدا۔ جی ایک طرف تو کہتے ہیں شیر خدا اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ شیر خدا سے بکرا بھی بڑا ہے، اونٹ بھی بڑا ہے، لومڑی بھی بڑی ہے اور گھوڑا بھی بڑا ہے۔ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے ان کی باتوں میں کہ ایک طرف تو شیر خدا کہتے ہیں اور دوسری طرف شیر کے مقابلے میں وہ بکریاں لے آتے ہیں؟ چلیے اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ نثار حسن صاحب، آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو بعض لوگوں نے ہلکی اور بازاری زبان شروع کر دی ہے نا، ان لوگوں کے جواب میں ہم اسی طرح کی زبان استعمال نہ کریں، بلکہ الحمدللہ ہم ہر چیز میں اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم علمی تحقیقی افہام و تفہیم کی فضا میں رہ کر گفتگو کریں، دلائل کی روشنی میں گفتگو کریں، قرآن کے سائے میں بات کریں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کے اندر تدبر کریں، قرآن مجید جو ہدایت کا سرچشمہ ہے اس سے ہدایت لینے کی کوشش کریں۔ چھوڑ دیں ان لوگوں کو کہ جن کے پاس سوائے اس طرح کی باتیں کرنے کے اور کچھ بھی نہیں رہ گیا ہے۔ ہمارے ساتھ مزور حسین نقوی صاحب ناروے سے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی قبلہ، مزور حسین نقوی ناروے سے عرض کر رہا ہوں۔ جی ارشاد فرمائیے۔ قبلہ میرا ایک سوال ہے، جی حضرت ابو ذر غفاری کا صحابہ میں کیا مقام ہے اور کیا ان کے قاتل بھی جنت میں جائیں گے؟ جی بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کال ہم نہیں لے سکتے ہیں، ہمارے پاس کچھ ہی ٹائم رہ گیا ہے، مختصر جواب تھوڑا تھوڑا کر کے ہم دیں گے۔ حضرت ابو بکر کو اللہ کے نبی نے مشرکین کو سورہ توبہ، سورہ براءت کے سنانے کا ایک کام سونپا اور وہ گئے، اور پیچھے آیت نازل ہوئی کہ آپ انہیں واپس بلا لیں اور آپ خود یا آپ اپنے جیسے کو اس پیغام کے پہنچانے کے لیے بھیجیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی نے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کو بھیجا، اور پھر حضرت ابو بکر سے وہ ذمہ داری لے لی گئی، اور علی علیہ السلام نے یہ بات یہ سورہ جس کو سورہ توبہ کہا جاتا ہے، سورہ براءت، اس کو پہنچایا۔ میں اس بات کو جو ہے اپنی طرف سے عرض کرنے کے بجائے یہ میرے پاس جو تفسیر یہ جو کنز العمال اہل سنت کی معتبر کتاب ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا حوالے کے طور پر، تاکہ آپ کو صحیح معنوں میں اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ ہم کوئی بات اپنی طرف سے نہ کہتے ہیں، کیونکہ مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ بعض لوگوں نے ٹی وی پر سرے سے انکاری کر دیا کہ نہیں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی، حضرت ابو بکر نے ہی انجام دیا تھا یہ کام، کسی اور نے نہیں دیا تھا۔ یہ بات جب کہی جاتی ہے تو ہمیں تھوڑا سا یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں پھر بات کو بتانی پڑے گی، دکھانا پڑے گا اور سمجھانا بھی پڑے گا۔ میرے خیال میں اس میں شاید تھوڑا سا ٹائم لگے گا کہ میں
کوئی فوراً حوالہ نکال کے آپ کی خدمت میں بیان کروں، لیکن یہ میں مسلم حقیقت ہے جو بتا رہا ہوں حوالوں کے ذریعے سے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس کے تفصیلی حوالے دوں گا کہ جس میں اہل سنت ہی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابوبکر سے یہ ذمہ داری لے لی گئی اور مولا کائنات ہی نے اس ذمہ داری کو نبھایا تھا۔ میں اس سے زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا، میرے ساتھ کوئی کالر ہیں تو لیں گے، ورنہ پھر ہم گفتگو کو سمیٹ کر کے فی الحال آج کے اس پروگرام کو اختتام تک لے کے جانا چاہیں گے۔ حقیقت میں بہت ساری باتیں ہیں اور ان باتوں کو ہم ایک ایک کر کے ہی پیش کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اگلے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے کہ ایک طرف جب قرآن کی آیتوں کو پیش کیا جاتا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ سارے کے سارے جنتی ہیں، ان آیتوں کا ہم نے کچھ ذکر کیا، چند اور آیتیں رہ گئی ہیں ان کا بھی ہم ذکر کریں گے۔ پھر قرآن کے تناظر میں دیکھیں گے کہ صحابہ کیا سب ایک جیسے تھے یا ان کے اندر بھی درجہ بندی اللہ نے کی ہے۔ قرآن مجید نے انہیں 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے اور 5 طبقے جو ہیں وہ صحابہ کرام کے بتائے ہیں۔ قرآن کی روشنی میں ان طبقات کو سمجھیں گے اور جو سب سے ٹاپ کا طبقہ ہے ان کی ہم تعظیم بھی کریں، احترام بھی کریں اور ان کی اتباع بھی کریں اور ان سے ہمارا محبت اور مودت کا رشتہ بھی جوڑیں اور برقرار رکھیں۔ آخری کالر چونکہ کافی دور سے ہیں ان کو ہم شامل کرنے جا رہے ہیں۔ انڈیا سے ہیں ضمیر صاحب، ممبئی انڈیا سے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو جی ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہلو السلام علیکم۔ آپ کی آواز آ رہی ہے، فرمائیے آپ میرے بھائی کون ہیں؟ ہاں میں غلام شبیر بولتا ہوں، انڈیا سے آیا ہوں۔ اچھا غلام شبیر صاحب، جی فرمائیے۔ اچھا میرا کہنا یہ ہے اصحاب صحابی کے اوپر جی کہ یہ جو آپ قرآن کے اندر میں آیت ہے سورہ بقرہ کی، آیت نمبر تو مجھے معلوم نہیں ہے ابھی، لیکن اس کے اندر ہے کہ اصحاب النار و اصحاب الجنہ۔ جی تو اس کے بارے میں مجھے کہنا یہ ہے جی کہ حقیقت میں ایک صحابی ہوتا ہے اس کو صحابی بولا جاتا ہے اور ایک سے زیادہ ہوتے ہیں اس کو اصحاب بولا جاتا ہے۔ جی تو جب قرآن کے اندر میں کھلم کھلا آیت ہے کہ اصحاب النار و اصحاب الجنہ، یعنی کئی اصحاب جہنمی ہے اور کئی اصحاب جنتی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کو اللہ جزائے خیر دے۔ البتہ اس میں تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں کہ تاکہ کوئی یہاں سے غلط میسیج نہ لے، ہدایت ٹی وی ہمیشہ ہدایت کے لیے ہے، یہاں پر کوئی بھی کسی طرح کی مس گائیڈنگ نہیں ہوگی۔ جہاں قرآن مجید میں اصحاب النار اور اصحاب الجنہ ہے وہاں اصحاب رسول اللہ کے بارے میں نہیں ہے، رسول اللہ کے اصحاب الگ ہیں، وہ جو جنت میں جانے والوں کو کہا جاتا ہے اصحاب الجنہ، اور جو جہنم میں جانے والے ہوتے ہیں جو بھی ہیں ان کو کہا جاتا ہے اصحاب النار۔ اس دور کے بھی اگر لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے نا تو ان کو بھی اصحاب النار کہا جائے گا، یا اس دور کے بھی لوگ جو جنت میں جانے والے ہیں نا ان کو اصحاب الجنہ بھی کہا جائے گا۔ لہٰذا اصحاب کے خالی لفظ کو لے کر ہم کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر اصحاب سے مراد اصحاب رسول نہیں ہے۔ ہم گفتگو جو